کسی بندے نے جناب صدیق اکبر سے پوچھا حضور یہ بتائیں کبھی آپ اپنے رب پہ راضی بھی ہوئے ہیں کہ نہیں؟ بہت زیادہ. ویسے تو ہمیں اپنے رب پہ راضی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ آپ اور میں پریشان اس لیے ہیں کہ اپنے رب پہ راضی نہیں ہے، اس لیے پریشانی ہے مجھے بھی. اگر رب کی کوئی شکل ہوتی ہمارے سامنے موجود ہوتا نا تو اس کی تو خیر نہیں تھی. یقین کیجئے جتنے ہمارے اندر گلے شکوے ہیں اس لیے ہم پریشان ہیں. اپنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ کلمات کہتے تھے اور اپنے نا گھٹنے زمین پہ رکھ کے نا یہ کونیاں یہاں رکھتے تھے. حضرت عمر توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ یہ جو گھٹنے ہیں یہ یہاں رکھتے تھے کہ حضرت عمر کیسے بیٹھا کرتے تھے. آتا ہے بات آپ کو؟ حضرت عمر کیسے کہتے رضیت باللہ ربا. حضرت عمر کا قد بڑا لمبا. حضرت عمر کا ایک کیمرہ بھی گھما دے بیج میں تشودت بگی دے. اے دیکھو جی یہ حضرت عمر کا انداز حضور کی بارگاہ میں ہوتا. اس کا قد چھوٹا ہے نا، تصور کرے حضور سامنے ہوں اور بڑے قد والے حضرت عمر ہو اور کہتے کیا تھے؟ رو پڑتے تھے، کہتے رضیت باللہ ربا. یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے میں اپنے رب پہ راضی ہوں. رضیت باللہ ربا، اللہ کی قسم ہے میں اپنے رب پہ. وبالاسلام دینا، اسلام میرا دین ہے مجھے مزہ آ گیا. وبالقرآن اماما، اور قرآن میرا امام ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما. اے اللہ میں راضی ہوں اس بات سے کہ اسلام میرا دین ہے اور محمد میرے نبی ہے. لیکن ہم کسی نہ کسی پہ رائے میں راضی نہیں ہیں اپنے رب سے. تو کسی نے جناب صدیق اکبر سے پوچھا آپ اپنے رب پہ راضی ہوئے ہیں کہ نہیں؟ پھر میں راضی تو میں ہوں، لیکن ایک مرتبہ میں اپنے رب پہ اتنا راضی ہوا کہ مجھے مزہ ہی آ گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا ہجرت کی رات تھی، حضور نے مجھے حکم دیا تھا کہ صدیق اکبر کبھی ہم نے موقع ملا تو مکے کو چھوڑنا ہے. پھر میں اس دن سے آج تک کبھی رات کو سویا دروازے پہ رہتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور بلائے اور میں لیٹ ہو جاؤں. ایک مرتبہ وہ وقت آ گیا جناب صدیق اکبر کہتے حضور نے آواز دی تو میں دروازے کے بالکل قریب ہی تھا. چلیں جی ہم نے سفر شروع کر دیا. آگے تپش تھی، گرمیوں کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کا موسم، کڑکتی دھوپ، نازک بدن حضور کا. چلتے چلتے جب میں نے دیکھا نا اللہ اکبر حضور تھک گئے. آج ہم مدینہ سے جب مکے کا سفر کرتے ہیں یا مکے سے مدینے کا بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتے ہیں کب مدینہ آئے گا. لیکن حضور تو پیدل سفر کر رہے تھے، کوئی راستے بھی نہیں تھے. نازک بدن، کڑکتی دھوپ، پاؤں کے اوپر چھالے. جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ حضور تھک گئے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ مہربانی فرمائے، مجھے اپنا کوئی احساس نہیں تھا. یہ غار آ گئی ہے، تھوڑا سا اس کا سایہ ہے، آپ یہاں بیٹھ کے کچھ دیر آرام نہیں فرما لیتے؟ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. میں غار کے قریب پہنچا، اپنا امامہ میں نے اتارا، غار کے اندر جا کے میں نے تھوڑی سی صفائی کی. حضور تشریف لائے. میں نے کہا حضور آپ آرام کریں. اب تھکے ہوئے تو صدیق اکبر بھی تھے نا، جب دو آدمی سفر کرتے ہیں. حضور لیٹ گئے. جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور کے چہرے کو ہم دیکھتے تھے نا کأنہ ورقۃ مصحف، یوں لگتا تھا جیسے قرآن کھل گیا ہو، قرآن کا کوئی ورقہ کھل گیا ہو. یہ بخاری کے الفاظ ہے. کہا میں دوڑ پڑا باہر، بھاگتے بھاگتے کہ کہیں سے کوئی چیز لے کر آؤں، کیونکہ حضور کے چہرے کے اوپر بھوک کے آثار تھے. کھایا کچھ نہیں تھا. 3 دنوں کے بعد ہمیں کہیں منزل تک پہنچنا تھا. کہتے ہیں کہ ایک بکری والے کو دودھ میں نے چرواہے کو دیکھا، دور ایک چرواہا تھا بکریاں چرا رہا تھا. میں اس کے پاس پہنچا. میں نے کہا اگر مجھے تھوڑا سا دودھ مل جائے تو. اس نے کہا کہ مل تو جائے گا مگر مہنگا ملے گا. میں نے کہا بتا تو صحیح. اس نے کہا کہ 3 درہم لگیں گے. میں نے کہا تو نے تھوڑی قیمت مانگی ہے، اگر اس دودھ کے بدلے جان بھی مانگ لیتا پھر بھی دے دیتا تجھے. میں نے اس سے پوچھا کہ برتن ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا یہ برتن ہے، ابھی نکال کے دے دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں پہلے برتن مجھے دے. میں نے برتن کو دیکھا، برتن صاف تھا. جناب صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے اس کو کہا پانی کا کوئی چشمہ ہے یہاں قریب؟ اس نے کہا ہے تو صحیح مگر دور بڑا ہے.
میں نے کہا تو مجھے صرف اشارہ کر، سفر میں بتا۔ اشارہ کر دے۔ اس نے کہا وہ سامنے وادی میں پانی کا چشمہ ہے۔ جناب صدیق اکبر کہتے میں نے پھر دوڑ لگا دی، چشمے پر گیا، اس برتن کو میں نے دھویا۔ تجھ سے عشق کر لیا تو خسارہ کیسا، دریائے محبت میں اتر گئے تو کنارہ کیسا، ایک بار تیرے ہو گئے بس ہو گئے، اب ہر روز نیا استخارہ کیسا۔ حضور سے وفا کیے، یہ ہے عشق۔ کہا میں دوڑ پڑا پانی کے چشمے پر پہنچ کر میں نے اچھی طرح برتن کو دھویا، کچھ پانی لیا، واپس آیا۔ میں نے اس کو کہا پہلے یوں کر، یہ پانی ہے، پہلے بکری کے تھنوں کو اچھی طرح دھو دے۔ اس نے کہا یار بندہ تو بڑا سادہ ہے پر تیرے نخرے بڑے ہیں اور تیرے اندر نفاست بڑی ہے۔ میں نے کہا میں بندہ سادہ ہوں پر نفیس وہ ذات ہے جس ذات کی بارگاہ میں آ کر فرشتے بھی جھک جھک کر سلامی دیتے ہیں۔ وہ میرے حضور ہے، غار میں تشریف فرما ہے۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں جب اس نے برتن میں مجھے دیا نا وہ دودھ، اب میرے لیے امتحان شروع ہو گیا۔ سفر لمبا تھا، ٹھنڈا تھا دودھ، گرمی کا موسم تھا۔ اگر بھاگتا ہوں دودھ گرتا ہے، اگر آہستہ چلتا ہوں تو گرم ہوتا ہے۔ اب میرے لیے امتحان شروع ہو گیا۔ اب میں کیا کروں، کبھی بھاگتا کبھی آہستہ ہو جاتا کیونکہ دودھ گرم ہی نہ ہو جائے۔ یوں میں نے کرتے کرتے امتحان پاس کیا، لیکن جب غار کے قریب آیا اب دوسرا امتحان شروع ہو گیا۔ آ کر کیا میں نے دیکھا، حضور آرام فرما رہے ہیں، حضور کی آنکھیں بند ہیں، لیکن پتہ کا سارا ہے نا سردار ملکی تیاں نا، آنکھیں بند ہیں۔ اب میں پریشان ہو گیا، اب جگاؤں تو کیسے جگاؤں، اب میں کیا کروں، دودھ گرم ہو رہا ہے۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاؤں کے ساتھ لگ کر قدموں میں بیٹھ کر میں نے رونا شروع کر دیا۔ حضور نے آنکھ کھولی۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں جب حضور نے آنکھ کھولی نا، یقین کیجئے اگر بندے کو پتا ہو کہ 3 دن تک مجھے کھانا نہیں ملنا، نا امیدی بظاہر ہو گئی ہو، یار اگر جناب موسیٰ کی ہٹ دھرم قوم بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے من و سلوہ آ سکتا ہے، اپنے یار کے لیے کیوں نہیں آیا؟ امتحان بھی ہوتا ہے نا، کوئی نا امیدی ہو بندے کو کہ کھانا نہیں ملنا، بھوک لگی ہو، لیکن بندہ اس لیے سو جائے کہ چلو کچھ آرام آ جائے، لیکن اچانک آنکھ کھولے اور آگے کھانا ہو، کتنی چمک ہوتی ہے بندے کی آنکھوں میں۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کہ حضور نے آنکھ کھولی۔ جب حضور نے آنکھ کھولی نا، حضور کی آنکھوں میں نے چمک کو دیکھا، ایک آنکھ دا مل 1.25 لاکھ بولے آ پورا یار تو نہ تقریباً سی۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کہ حضور کی آنکھوں میں جو چمک تھی نا، ادھر سے میں نے دودھ کا پیالہ سامنے کیا، ادھر حضور اٹھے اور دیکھا سخت گرمی میں ٹھنڈا دودھ۔ حضور اتنے خوش ہوئے مجھے دیکھ کر، تن تندور تے ہٹاں دا بالن اسا ہاں نال تپایا، مار مار مکیاں پیڑے کیتے، اتے عشق پلیتھن لایا، تن دی روٹی تے من دا سالن، اتے نور صبر دا پایا۔ غلام فریدہ نعمت ساری تیری، تینوں اجے بھی یقین نہیں آیا۔ میں نے پیالہ پیش کیا، حضور کی جو چمک کو دیکھا نا، جناب صدیق اکبر کہتے ہیں حضور اتنے خوش ہوئے، اور میں اس دن اپنے رب پہ اتنا راضی ہوا، اتنا راضی ہوا، آج تک میں اپنے رب پہ اتنا راضی نہیں ہوا تھا۔ اے اللہ تیرا کرم ہے، مجھے تو نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ جناب صدیق اکبر بالکل سائے کی طرح، کس کی طرح بلا؟ سائے کی طرح حضور کے ساتھ ہوتے تھے ہر وقت۔